اچھا جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ پیارے اور محترم دوستوں، ترجمۃ القرآن کی اس شاندار کلاس میں ہم کیا شاندار کہہ سکتے ہیں اس کو؟ ہیں جی؟ کہہ سکتے ہیں؟ چلیں، یہ نہ کہ مولوی صاحب اپنی تعریف کر رہے ہیں، ہمیں سمجھ کچھ نہیں آیا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اچھا، ایسا بھی ہوتا ہے کبھی کبھی کہ سمجھ نہیں آیا، بعد میں آ جاتا ہے، بعد میں آ جاتا ہے۔ یہ ہوتا ہے نا، یار اس وقت ابو نے امی نے فلاں نے یہ بات کی تھی، اب سمجھ میں آ رہی ہے وہ کیا کہنا چاہتے تھے، ہے نا؟ تو ایسا ہو سکتا ہے انشاءاللہ کہ اگر نہ بھی یہ تو پکی بات ہے نا کہ ہم اس وقت عبادت کے لیے مسجد میں جمع ہیں، قرآن سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں، الحمدللہ۔ چلیں جی، تھوڑا سا آگے چلتے ہیں۔ وہ جو حروف کچھ الفاظ الگ الگ سے ہیں، ان کے معنی آپ کو بیان کر رہے تھے، تو ان میں سے ایک اور آگے قدم ہے۔ ہم نے فعل کے بارے میں پڑھا، علامات فعل پڑھیں، علامات اسم پڑھیں، ماضی کی علامتیں دیکھی، مضارع کی علامات دیکھی، جمع کی علامات کو دیکھا، تثنیہ پہ باقاعدہ اچھی خاصی مشق ہم نے، حالانکہ سر آپ تشریف نہ لا سکے اس وقت، اس دن اچھی خاصی توانائی ہم نے یہاں پہ لگائی تثنیہ کے موضوع پر۔ پھر تثنیہ کے بعد جمع، علامات جمع، اور پھر ساتھ ہی ساتھ ضمائر، اور پھر ضمیروں کا اسم اور فعل کے ساتھ مل کر جو اپنا کمبینیشن جو بنتا ہے معنوی انداز میں، گرامیٹیکلی، وہ ساری چیزیں پڑھی۔ ما اور لا کو بھی دیکھا، ما کے استعمالات اور لا کے استعمالات کو دیکھا۔ پھر اسماء موصولہ، الذی، الذین، اللتی بھی دیکھ لیے، اور اسماء اشارہ، ھذا، ھذی، ھؤلاء، ذالک، تلک، اولئک، یہ بھی ہم پڑھ کر جا چکے۔ من، من اور عن کو بھی سمجھنے کی کوشش کی، اور اسی طریقے سے حرف جارہ با اور واو، یہ تقریباً یہاں تک ہم پہنچ چکے۔ اب جو ہے اگلا جو ہے وہ ہے، اگرچہ یہ بھی پڑھ چکے ہیں لیکن بس صرف دہرائی کر لیتے۔ فی ہے، علا ہے، الہ ہے، علا اور الہ، یہ ذہن میں رکھنا ہے، ٹھیک ہے جی؟ علا اور الہ، اور اسی طریقے سے ایک دفعہ پھر یہ حرف، یہ بھی چاروں کے چاروں جو ہے حروف جارہ ہیں۔ حروف جارہ ہم پڑھ رہے ہیں نا جی، باء تاء کاف لام واو منز مز خلا، ٹھیک ہے جی؟ تو انہی میں سے یہ چار بھی ہیں۔ اچھا، یہاں پر میں آپ کو بیان کر دوں کہ فی قرآن مجید میں 1692 مرتبہ آیا، 1692 مرتبہ۔ علا 1439 مرتبہ آیا، علا۔ بعض اوقات علا اور الہ میں فرق نہیں کر پا رہے ہوتے، اس لیے علا، عین، علا، ٹھیک ہے جی؟ اور الہ، یہ جو حمزہ کے ساتھ ہے، الہ، یہ 737 مرتبہ آیا ہے۔ تو اب تھوڑا سا ایک قدم آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بیان کیے دیتے ہیں۔ فی کا معنی میں، معنی میں، مسجد میں، گھر میں، کمرے میں، کتاب میں، دماغ میں، ٹھیک ہے جی،
میں کسی چیز کے اندر کی چیز، اندر کی بات. فی کا معنی میں، جیسے فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں بیماری ہے. فی قلوبہم فی کا معنی میں، قلوب دل، دل کی جمع دلوں، قلوب ہے نا، ہم زمین، ان سب کے، ٹھیک ہے نا. یہ اسم کے ساتھ کیا آ رہا ہے؟ یہ ضمیر آ رہا ہے، تو کا کی کے کا ترجمہ لگا دیں گے. ان سب کے دلوں میں کیا ہے؟ بیماری. فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں بیماری ہے. وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَاحًا، وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَاحًا. واو اور لا نہیں، تا تم، مشا چلو، فی میں، الارض سارے جھگڑے اس کے ہیں، زمین ہے نا جی، جھگڑے تو زمین کے ہیں نا. تین چیزیں ہیں، کیا؟ تین زے، ہاں 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 ہے نا، زن، زر اور زمین. یہ جھگڑا ہے، زن، زر اور زمین. سمجھ آ رہا ہے منیر بھائی؟ عورت، دولت اور حکومت سمجھ لو، وزن ملانے کے لیے زمین. تو زن، زر، زمین، یہ جھگڑے ہیں. زمین. مراحن، مراحن کا معنی اکڑ جنا، اکڑ کر مت چلو. تو اور زمین میں اکڑ کر مت چلو. اچھا، اب یہاں پر ویسے ایک چھوٹا سا سوال ہے. یہ جو لا ہے، یہ لائے نہیں ہے یا لائے نفی ہے؟ لائے نہیں. سارے متفق ہیں یا پھر کوئی چیلنج کرے گا؟ آپ چیلنج کر رہے ہیں، کر دیں. رانا صاحب کہہ رہے ہیں نفی کا ہے، نفی کا. آپ کہہ رہے ہیں نہیں کا. لائے نہیں ہوتا ہے جس میں کسی کام کے نہ کرنے کا حکم دیا جائے. نفی ہوتا ہے جس میں کسی کام کے نہ ہونے کی خبر ہوتی ہے. تو یہ نفی ہے کہ نہیں ہے؟ نہیں. زیادہ ووٹ نہیں کے ہیں. آپ بھی ادھر چلے گئے، آپ نفی پر ہی ہیں. لیکن یہ نہیں کا ہے، یہ نہیں کا ہے. ٹھیک ہے، اب نفی کیوں سمجھ رہے ہیں آپ؟ شاید ولا تمشی، شین کے نیچے زیر آ رہی ہے، جزم نہیں آ رہا. شاید یہاں سے دھوکہ لگ رہا ہے. یہ کہ شین کے نیچے، اگر تو ہم نے لائے نہیں کا جو قانون پڑھا تھا نا، لائے نہیں کا قانون کیا پڑھا تھا کہ یا تو جزم ہوگا یا واو الف ہوگا، ٹھیک ہے نا. اور لائے نفی میں کیا ہوگا؟ پیش ہوگا یا واو نون و زبر والا ہوگا. اب شاید رانا صاحب کو دھوکہ آ رہا ہے یہ ولا تمشی، کیا یہی وجہ ہے؟
نہیں اگر یہ بھی وجہ نہیں ہے تو پھر کوئی وجہ تو ہوگی. لیکن یہ تمشی کے نیچے جو شین کے نیچے جو زیر ہے تو زیر تو ہم نے یہاں کہیں نہیں پڑھا نا. اس کا قانون ہے کہ جب آپ کسی ساکن حرف کو آگے ملا کر پڑھنا چاہتے ہیں تو پھر اس کو کسرہ دے کر پڑھتے ہیں. کلیئر ہے؟ اذا حرک الساکن حرک بالکسرہ، جب بھی ساکن کو حرکت دی جائے گی ملا کر پڑھنے کی خاطر تو پھر کیا کریں گے؟ اس کو زیر دے دیں گے. ٹھیک ہے نا؟ تو یہ اصل میں ولا تمش تھا، شین کے نیچے کوئی حرکت نہیں تھی. اب چونکہ اس کو آگے ملا کر پڑھ رہے تھے تو پھر کیا کر دیا؟ زیر دے. یہ ہے اس کی تھوڑی سی وجہ. تو ولا تمشی فی الارض مرحا. تو فی سمجھ آ گیا جی. اور فی تو ہم نے پہلے بھی پڑھا تھا کہ فی اردو میں استعمال ہوتا ہے. کہاں ہوتا ہے؟ فی زمانہ، فی صد، فی الحال. ٹھیک ہے نا؟ فی الحال، اس حال میں، فی صد، 100 میں، اور کیا مثال آئی تھی؟ فی زمانہ، اس زمانے میں، جو زمانہ چل رہا ہے اس زمانے میں. تو یہ ہے فی. اس کے بعد ہے علی. یہ والا علی کا معنی ہوتا ہے پر. یہ والے پر نہیں، کسی چیز کے اوپر. علی کا معنی کسی چیز کے اوپر. لیکن اس کے کچھ اور اضافی معنی بھی آپ لکھ لیں. اس کا ایک معنی جو عام معنی ہے وہ تو یہی ہے، جیسے کتاب پر، چھت پر. جیسے کمرے میں تھا ایسی چھت پر ہے. کلیئر ہے نا جی؟ یہ وہ والا پر. وہ جو یہ والے پر ہوتے ہیں ونگز، یہ وہ والا پر نہیں ہے. ٹھیک ہے؟ وہ جناح وہ الگ ہوتے لفظ. تو اعلیٰ کا معنی ایک تو پر ہے، اس کے علاوہ کچھ اور بھی معانی میں، مفاہیم میں یہ مستعمل ہے. مثلا لکھیے پہلا، کے خلاف. کے خلاف، ذمے، اس کے ذمہ یہ ہے. ٹھیک ہے جی؟ کے بل، جیسے منہ کے بل، منہ کے بل، کے بل، کیبل نہیں. ٹھیک ہے جی؟ وہ خلاف ہو جائے گا. کے بل. اور کے بارے میں، کے بارے میں، یہ بھی اعلیٰ کے معانی و مفاہیم میں آ جاتے ہیں. کلیئر ہے بات؟ کے خلاف، کے ذمہ، کے بل، اور اسی طریقے کے بارے میں، کے بارے میں، اس کے بارے میں. کلیئر ہے بات؟ آئیے قرآن سے اس کی مثالیں ڈھونڈتے ہیں. سب سے پہلے تو میں آپ کو پر پہ لے جاتا ہوں. ان اللہ علی کل شیء قدیر. مشہور آیت کریمہ ہے، تقریباً لوگوں کو اس کا ترجمہ آتا ہے. ان کا معنی بے شک، اللہ اسم جلالت، بے شک اللہ تعالی، علی پر، علی کا معنی پر، ان کا معنی بے شک، اللہ اسم جلالت. کل، کل تو کل ہوتا ہے، سارا. ٹھیک ہے جی؟ شیء، شیئن، چیز، اردو والی شے. ٹھیک ہے نا؟ یہ شے بڑی مہنگی ہو گئی ہے، اشیاء بڑی مہنگی ہو گئی ہیں. جمع بھی لگاتے ہیں نا. اشیاء بازار میں کوئی شے لینے جاؤ
مہنگی ہے، ٹھیک ہے جی. کلو شیء مہنگی ان، اتنی تو آتی ہے نا عربی. کلو شیء مہنگی ان. چلو. اور قدیر قدرت والا، طاقت والا ساری. اور یہ قدیر کون سا وزن ہے؟ فعیل. سمیع علیم، یہ بتایا ہوا ہے، یاد ہے نا. بصیر، سب کچھ دیکھنے والا، سب کچھ جاننے والا، سب کچھ سننے والا، ساری طاقتوں والا. بے شک اللہ ہر چیز پر پوری طاقت رکھتا ہے. ٹھیک ہے نا جی. بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر مکمل قادر ہے، مکمل قادر ہے. کلیئر ہے نا جی. تو پر، اعلیٰ کا معنی پر. چلو ایک اور جملہ اردو میں استعمال ہو جاتا ہے، وہ کیا ہے جی؟ توکلوا علی اللہ. توکلوا علی اللہ. توکلوا جی، توکلوا اصل میں لفظ ہی نہیں ہے. وتوکل علی اللہ، اس کو ایسے کر دیں. اب آپ اس کو بنائیں امر. توکل علی اللہ. ہاں جی، توکل کا معنی تو آتا ہے نا بھروسہ، بھروسہ کرنا. توکل، توکل اردو والا ہی توکل، توکل والا ہاں تقریباً قریب اپنا سمجھنے کے لیے ٹھیک ہے. مفہومی اعتبار سے اس میں اختلاف ہے، ٹھیک ہے جی. تو جس کو ہم توکل کہتے ہیں اردو میں، تو توکل علی اللہ، اللہ پر، اللہ پر ہی بھروسہ کر، اللہ پر توکل کر. کلیئر ہے جی. اب اگلا جملہ سنیں. وَلَا تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقَّ. لکھ کے دکھاؤں؟ چلیں ابھی تو جگہ ہے. وَلَا تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقَّ. چلو میرے نوجوانوں ذرا توانائی لگاؤ نا. وَلَا تَقُولُوا، جناب تھوڑا سا عقل کے گھوڑے تیز دوڑائیں. یہ لا جو ہے یہ نفی کا ہے کہ نہی کا ہے؟ نہی کا ہے. ٹھیک ہے جی. کیسے یہ واو الف نظر آ رہا ہے؟ ٹھیک ہے. تو کیا ترجمہ کریں گے پھر؟ واو کا معنی اور لا کا معنی نہیں، تا کا معنی واو الف جمع قولو کہو، تم سب کہو. علا، چلو جی پر. اللہ اس میں جلالت، ٹھیک ہو گیا جی. الا مگر، الحق حق، حق حق یہ ٹھیک ہے جی، سچ. اور تم سب نہ کہو اللہ پر مگر حق، اور تم سب نہ کہو اللہ پر مگر حق. اگر میں پر کی جگہ محاورے میں کے بارے میں لگا دوں، جو میں نے مفہوم لکھوایا ہے، اور تم اللہ کے بارے میں حق کہو، تو کیا ترجمہ ٹھیک ہوگا؟ تو نہیں تو آیا ہی نہیں اس میں. تو کیا ہوگا پھر؟ ذرا توجہ فرماؤ میرے چندہ.
میں نے آپ کو بیان کیا ہوا ہے یہ لا کے بعد اسی جملے میں اگر الا نظر آ جائے، لا کے بعد اسی جملے میں الا نظر آ جائے تو پھر اس کے اندر نہیں کو نکال کے ہی لگا دیتے، نہیں نکال کر ہی لگا دیتے۔ ہی تو سمجھتے ہیں نا، تاکید، وزن۔ یہ دیکھیں نا، وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، ہے نا جی، اور نہیں ہم نے ارسلنا، ہم نے بھیجا کا آپ کو، الا مگر رحمت للعالمین، رحمت بنا کر۔ ٹھیک ہے جی، اگر ہم یہاں نہیں کو نکال کے کیا لگا دیں؟ ہی لگا دیں۔ تو کیوں لگائیں؟ کہ ماں کے بعد الا آ گیا، ماں کے بعد الا آ گیا، لا کے بعد الا آ جائے، ماں اور لا کے بعد اسی جملے میں الا موجود ہو تو پھر ماں کو نہیں کے مفہوم سے ہی کے مفہوم کی طرف لے جائیں گے، یعنی تاکہ ہم نے آپ کو سارے جہان کے لیے رحمت ہی بنا کر بھیجا ہے، نہیں نکال کے ہی ڈالنا ہے۔ اور سمجھ آ رہی ہے بات؟ تو اب وَلَا تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقِّ، اور تم اللہ کے بارے میں حق ہی کہو، یا مت کہو اللہ کے بارے میں سوائے حق کے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ ایک مثال اور لیتے ہیں۔ اب میں آپ کو یہ مثال جو دے رہا ہوں یہ ہے کے خلاف، کے خلاف۔ دوسرا مفہوم تھا نا، تیسرا مفہوم، ایک ہے پر، ایک ہے کے بارے میں، وہ یہ مثال آئی کے بارے میں۔ اب ظاہر ہے اردو محاورے میں تو وہ ترجمہ آپ پر بھی کر دیں گے تو نمبر تھوڑی کٹیں گے۔ اور نہیں کہو تم اللہ پر مگر حق، سمجھ آ گیا؟ لیکن محاورہ نہیں بنتا، اللہ کے بارے میں محاورہ بن جاتا ہے۔ اب آپ لیکن ایک جگہ اب یہاں پہ لفظ خلاف ہی ہوگا، کوئی اور معنی نہیں ہوگا۔ وہ کیا ہے؟ لفظ ہے شہیدہ، گواہی، لفظ شہیدہ۔ لفظ شہیدہ جب بھی اعلیٰ کے ساتھ آئے گا پورے قرآن مجید میں، بلکہ عربی میں، پوری عربی میں اس کا صلہ اگر اعلیٰ ہے تو یہ گواہی خلاف ہے۔ مثال دیجیے، قرآن مجید فرقان حمید میں مثال ہے یہ قرآن، وَشَهِدُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، وَشَهِدُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، اور شہیدو گواہی دیں گے، اور وہ گواہی دیں گے عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، ان کے خلاف، ان کے خلاف گواہی دیں گے۔ تو یہ لفظ شہادت ہے نا، اس کے ساتھ جب بھی اعلیٰ آئے گا یہ گواہی خلاف ہوگی۔ یہ لام کے ساتھ آئے گا لہو تو موافق ہو جائے گی، لِأَنفُسِهِمْ لام کے ساتھ آئے گا، لِأَنفُسِهِمْ وَشَهِدُوا لِأَنفُسِهِمْ، وہ ان کے حق میں گواہی دیں گے۔ ٹھیک ہے جی، وَشَهِدُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، وہ ان کے خلاف گواہی دیں گے۔ اب یہاں پر کوئی نہیں ہے، ٹھیک ہے جناب؟ چلیے، تو یہ سمجھ گئے جناب آپ؟ اب اگلا لفظ لکھ لیجئے جناب، الہ۔ الہ، الہ کا مطلب کی طرف۔ کے مطابق، جی جی، یہ محاوراتی طور پہ درست ہے، بالکل درست ہے جی، وہ تکلم میں ہے۔ جی جی، بہت کچھ ایسی چیزیں ہیں جو تکلم میں ہیں، ادب میں نہیں ہے۔ ابھی میں جب پہلی مرتبہ کیا تو مجھے نہیں سمجھ میں آیا، تو
اس طرح سے لفظ تھا عیش. اب وہ میں نے کسی کو ایسے نا وہ کھانے کے لیے چیز دے رہا تھا, عیش یا الحاج. اب الحاج تو سمجھ میں آ رہا, عیش نہیں سمجھ آ رہا. میں کہا کب ہاں, کیونکہ ایسا میرے ساتھ ماضی میں ایک تجربہ, لبنان سے ایک شیخ آئے تھے, انہوں نے میرے ساتھ یہ ابھی قبلہ شیخ مکرم تشریف نہ لائے تھے استاد صاحب, تو ان کے پاس میں کھڑا ہو گیا. انہوں نے کہا ادھر آؤ تعال یا بنی, میں چلا گیا. انہوں نے کہا کہ وہ پانی لے کر آؤ, تو وہ ایت بالموئے. اب موئے ہمیں نہ سمجھ آئے, کیا ایتی تو سمجھ میں آ رہا ہے, مویا نہ سمجھ آئے. تو میں نے کہا اکتب شیخ, تو وہ اس نے لکھا ایتی بالماء. میں نے کہا شیخ ماء, وہ کلم پھر موئے بلا لا لا, چلو چلو لے کے. اور میں لے آیا, تو وہ مجھے ذہن میں تھا کہ میں نے ایک دفعہ کسی سے لکھوایا تو معاملہ بن گیا. میں نے اس کو بھی کہا لکھ کے دکھا, اس نے پھر عیش لکھ دیا. میں کہا عیش ایو شیء, عیش ما ھذا, کہ ایو شیء عیش, کہ عیش ہی اصل میں ایو شیء ہے. وہ ایو شیء یہ کیا چیز ہے اس کو عیش کر دیا, وہ شارٹ کر دیا, بہت سارا شارٹ کر دیا. تو کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو وہ پھر کل, ایک ہے فصیح عربی, ایک ہے کلامی عربی جو عام گفتگو میں ہوتی ہے, تو اس میں بہت ساری گرامیٹیکل غلطیاں بھی ہیں, اس میں بہت ساری غلطیاں ہیں. اور جب ہم یعنی سن رہے ہوتے ہیں, اللہ معاف کرے, ہم یہی سوچ رہے ہوتے ہیں جہاں جہاں سمجھ آ جائے, کیونکہ ان کا تو فلو بہت ہے, جہاں جہاں سمجھ, اور وہ ہم اس کو جب یہ صرف ناف پہ تول رہے ہوتے ہیں, اللہ معاف کرے, اللہ معاف کرے, یہی نکل رہا ہوتا ہے. تو لیکن بس ٹھیک ہے, ان کی مست ہے. تو یہ ہمارے زبان میں بھی ایسے ہی ہے نا جی, ہم بھی جو بولتے ہیں آج کل, جیسے برادر کو کیا کہہ رہے ہیں, برو برو, برادر پتہ نہیں برادر کہاں چلا گیا, ٹھیک ہے, برو رہ گیا, سسٹر سس ہو گئی ہے, برادر برو ہو گیا ہے نا جی. یہ اور ہمارے گھروں میں بھی ہوتا ہے, بھائی جان جو ہوتے ہیں وہ بہن ہو جاتے ہیں, بہن, بھائی جان جو ہے وہ چلتے چلتے کیا ہو جاتا ہے, بہن. بہن 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 بہن. چلے جی, بات کہاں چلی تھی, الا پر آئے تھے. اب الا کا معنی کی طرف, یعنی تک, یہاں سے وہاں تک, یا ادھر سے اس کی طرف. الا جو ہے کسی کام کی جو انتہا ہوتی ہے اس کو الا سے بیان کرتے ہیں. الا کا معنی کی طرف. ٹھیک ہے جناب, یعنی تک. اب اس کو آپ 2-3 مثالیں لے لیں, اس کے بعد آج کا سبق ختم کرتے ہیں. مجھے پیغام ملا کہ قرآن خوانی جاری ہے جامع مسجد نور 16 بلاک میں, مجھے وہاں دعوت آئی ہے, ابھی آئی ہے. ٹھیک ہے جی, تو چلیں وہاں پہ بھی حاضری دے لیتے ہیں انشاءاللہ. تو ایک لفظ تو پہلے ہم اردو کا اپنا عام روٹین کا نکالتے ہیں. دعوت نامہ ہے اور اس پہ لکھا ہوا ہے الداعی الی الخیر. ٹھیک ہے, الداعی بلانے والا, خیر کی طرف. الداعی الی الخیر, نیچے نام لکھا ہوگا آپ کا, آپ نے کوئی محفل, کوئی درس قرآن, کوئی محفل ذکر منعقد فرمائی ہے, تو اس کے اندر کیا لکھیں گے, نیچے دعوت دینے. الداعی, داعی تو ہوتا ہے نا, پتہ, داعی دعوت دینے والا, الداعی الی الخیر. اچھا, چونکہ ہمیں پتہ نہیں ہوتا تو کئی دفعہ ایسے لکھا ہوتا ہے,
الداعی الخیر، الا بیچ میں نہیں ہوتا، الداعی الخیر، شکر ہے داعی لکھ دیتے، حمزہ نہیں ڈالتے، ہے نا جی، شکر ہے داعی داعی رہتا ہے، وہ داعی صاحبہ نہیں ہو جاتی۔ تو پھر الہ کا معنی کی طرف۔ اچھا، میں نے آپ کو ایک اور بات بتائی کہ الہ سے مراد کیا ہے، کسی چیز کی انتہا۔ اب آپ دیکھیں قرآن مجید میں آیا کہ جب تم نماز کے لیے جانے لگو تو کیا کرو، فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ، دھو لو اپنے چہروں کو، فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ، اور اپنے ہاتھوں کو، إِلَى الْمَرَافِقِ، کوہنیوں تک، ہے نا جی، کوہنیوں تک۔ اچھا، اور پھر کیا ہے، وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ، اور اپنے سروں کا مسح کر لو، وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ، اور اپنے پاؤں بھی دھو لو، کہاں تک، ٹخنوں تک۔ اب یہاں پر میں ضمناً آپ کو 2-3 باتیں چھوٹی چھوٹی بتا کے لے کے جاتا ہوں۔ ایک تو الہ جو ہے وہ کسی تک کی طرف اشارہ کرتا ہے نا جی، اگر یہ ذہن میں رکھیے کہ وہ جو الہ جو جس کی طرف لے کے جا رہا ہے الہ، جس شے کی طرف اشارہ کر رہا ہے، وہ اس کی اپنی جنس میں سے ہے، یہاں سے یہاں تک تو پورا ایک ہی شے ہے، تو وہ داخل ہوگا اس میں، اس کو تھوڑا اوور لیپ کیا جائے گا، ٹھیک ہے جی۔ اور اگر وہ اس کی شے میں سے نہیں، اس کی جنس میں سے نہیں ہے، تو جس جگہ پہ وہ شروع ہوتا ہے، یہ ایک لائن ہے اور یہ ایک دوسری لائن ہے، یہ ایک چیز ہے میں بتا رہا ہوں، یہاں سے شروع ہوئے یہاں تک، لیکن یہ چونکہ ایک ہی ہے تو اس کو ہم شامل کریں گے، یہاں نہیں رکیں گے، اس ایج پہ نہیں رکیں گے، اس کو شامل کر لیں گے، سمجھ آ رہی بات۔ لیکن اگر یہ ہم جنس نہ ہوتے، اگر یہ ایک جنس نہ ہو اور کہا جائے یہاں سے یہاں تک، تو پھر یہاں سے یہاں تک ہوگا، یہ شامل نہیں کریں گے۔ اتنی بات سمجھ آئی، جملے کی حد تک بات سمجھ آئی۔ اب مثال ہے، یہ دیکھیں یہ ہمارا پورا ہاتھ ہے نا، یہ ایک جنس ہے، تو جب کہا جاتا ہے کہ ہاتھ دھو کونیوں تک، تو پھر کوہنی تک نہیں ہے، کوہنی سمیت ہے، کوہنی شامل ہے، کلیئر ہے۔ اس کو اوپر تک دھونا ہے، یہاں تک نہیں دھونا کہ کونیاں سوکھی رہ جائیں۔ وہ چونکہ ایک جنس ہے، یہ پورا ہاتھ، اس پہ ایک نام داخل ہوتا ہے نا، ہاتھ، چاہے انگلی چیچی بھی تھوڑی سی دب گئی، یار میرا ہاتھ مشین میں آ گیا، ہوتا ہے نا، تو ایسا بھی ہوتا ہے۔ یہ بلاغت کی بات ہے، بلاغت میں کیا ہوتا ہے، کبھی کل کہہ کے جز مراد لے لیا جاتا ہے، کبھی جز کہہ کے کل مراد لے لیا جاتا ہے، تو یہ گفتگو ہے۔ یہ بات سمجھ آئی یہاں تک، پہلا حصہ۔ دوسرا حصہ کیا ہے کہ کبھی ایسا ہوگا کہ جہاں تک لے کے جایا جا رہا ہے، الہ لے کے جا رہا ہے، وہ اس کی جنس نہیں ہے، وہ غیر ہے، تو پھر ہم اس کی جنس میں اس کو اوور لیپ نہیں کریں گے۔ مثلا اتم الصیام الی اللیل، اتم پورا کرو، تمام کرو، اتم پورا کرو، الصیام روزہ الی اللیل رات تک، تو رات دن میں تو شامل نہیں ہے، رات دن میں شامل نہیں ہے، تو اب چونکہ دن میں شامل نہیں ہے تو ہم اس لیے رات کو شامل، یہ نہیں کہ تارے نکل آئیں تو تب جا کے روزہ کھولیں، جہاں رات شروع ہوتی ہے، سورج غروب ہوتا ہے، ہم وہاں افطار کرتے ہیں۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ سمجھ آ رہی ہے؟ ہاں، تو یہ ہے الہ۔ الہ جنس میں سے ہے تو اوپر چڑھا لیں، شامل کر لیں، اور اگر جنس میں سے نہیں ہے
تو پھر وہ اس کو شامل نہیں کیا جائے گا۔ کلیئر ہے؟ اب دیکھیے والذین کفروا الی جہنم یحشرون، والذین اور وہ لوگ جنہوں نے کفروا کفر کیا، الی جہنم جہنم کی طرف یحشرون جمع کیے جائیں گے، اور واللہ یدعو اور اللہ تعالیٰ بلاتا ہے الی دار السلام سلامتی والے گھر کی طرف، اور من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، آپ نے سیر کی، اس نے اپنے بندے کو سیر کرائی مسجد حرام سے، من کل والا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، مسجد اقصی تک۔ ٹھیک ہے جی، سو یہ ہے آج کا سبق، لام کو پھر کل دیکھتے ہیں۔ ٹھیک ہے جناب، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث، آمین، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ بہت شکریہ۔